السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13 سال کی صبا کو اس کے استاد نے جان بوجھ کر ریاضی کے پرچے میں فیل کر دیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ ماں باپ کے خوف کی وجہ سے وہ استاد جی سے بات کرنے ان کے کمرے میں چلی گئی تو استاد جی کہنے لگے، چھٹی کے بعد آرام سے بات کریں گے، تم گھر مت جانا۔ یہ سن کر وہ سکول میں ہی رک گئی، اور پھر چھٹی کے بعد جب وہ استاد جی کے کمرے میں گئی تو اس کی چیخوں سے سارا سکول لرز اٹھا، کیونکہ استاد جی نے موقع کا فائدہ اٹھا کر بیچاری صبا کے ساتھ۔ شازیہ کا دل پریشان تھا، وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن صبا گھر نہیں پہنچی تھی۔ اب تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے شوہر ساجد کو فون کر کے بتایا کہ صبا ابھی تک گھر نہیں پہنچی، تو وہ بھی پریشان ہو گیا اور دکان بند کر کے فوراً گھر کی طرف نکلا۔ دونوں میاں بیوی بائک پر بیٹھ کر سکول چلے گئے۔ یہ ایک پرائیویٹ سکول تھا جس کی بڑی سی بلڈنگ اس وقت سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ واچ مین بھی موجود نہیں تھا۔ وہ دونوں بہت پریشان ہو کر پرنسپل کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ان سے بات چیت ہوئی تو معلوم ہوا وہ تو شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ شازیہ نے انہیں بتایا کہ ان کی بیٹی صبا گھر نہیں پہنچی، تو انہوں نے آس پاس ڈھونڈنے کا کہا اور کہا کہ ہمارے ٹیچر بڑے ذمہ دار ہیں، جب تک کوئی ایک بچہ بھی سکول میں موجود ہوتا ہے وہ سکول بند نہیں کرتے۔ انہوں نے شازیہ اور ساجد کو کہا کہ وہ بچی کو اس کے دوستوں کے گھروں میں بھی تلاش کر لیں، ہو سکتا ہے کہ چھٹی کے وقت کسی دوست کے ساتھ چلی گئی ہو۔ دونوں مارے مارے اپنی بیٹی کی قریبی دوستوں انم اور ماریا کے گھر جا پہنچے۔ صبا کو کسی نے سکول سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ شازیہ نے اب پریشانی سے رونا شروع کر دیا تھا۔ ساجد نے فون کر کے گھر اپنی ماں سے بھی معلوم کیا کہ کہیں صبا گھر نہ پہنچ گئی ہو، اور پھر دونوں میاں بیوی سیدھے پولیس اسٹیشن جا پہنچے۔ پولیس نے بھی انہیں کہا کہ ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے، اس لیے پہلے اپنے طور پر تلاش کریں۔ ساجد ایک غریب انسان تھا، اس لیے زیادہ بحث کیے بغیر اپنی بیوی کو لے کر گھر چلا آیا۔ سکول وین کے ڈرائیور سے معلوم کیا تو اس نے کہا کہ آج اس نے بچی کو نہیں دیکھا۔ باقی بچوں سے بھی معلوم کیا تھا، لیکن کسی نے بھی صبا کو نہیں دیکھا تھا۔ اس میں وین والوں کی بھی کوتاہی تھی کہ اسے جلد ہی یہ بات ماں باپ کو بتا دینی چاہیے تھی، لیکن وہ بھی بچوں کو چھوڑتا ہوا دور تک جاتا تھا، اس لیے اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ ساجد نے اپنے یار دوستوں کو فون کر کے کہا کہ وہ اس کے ساتھ تھانے چلیں تاکہ بچی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی جا سکے، کیونکہ جوان ہوتی ہوئی بچی کی گمشدگی کا معاملہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر ہر طرف پھیل چکی تھی کہ صبا سکول سے واپس نہیں لوٹی۔ وہ ایک ذہین اور سمجھدار بچی تھی، اس کی طرف سے کسی بیوقوفی کی توقع ماں باپ دونوں کو ہی نہ تھی، لیکن دنیا تو پھر دنیا ہے۔ محلے کے امام صاحب اور ساجد کے چند دوست احباب اکٹھے ہو کر اس کے ساتھ واپس پولیس اسٹیشن جا پہنچے اور بہت زیادہ دباؤ ڈال کر بچی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی گئی۔ پولیس نے قریب قریب کے رکشہ ڈرائیوروں، وین والوں اور بس اسٹاپ پر پتہ کرنا شروع کر دیا۔ ساجد نے پولیس انسپکٹر سے کہا کہ وہ اسکول کے اطراف میں لگے ہوئے CCTV کیمراز بھی چیک کریں۔ اس روز ہفتے کا دن تھا اور اگلا دن اتوار کا تھا۔ پولیس نے بے دلی کے ساتھ CCTV کیمرے چیک کیے تو ان میں بچی کی فوٹیج نہیں تھی۔ پولیس انسپکٹر نے ساجد سے چبھتا ہوا سوال کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی بچی بھی آن لائن گیمنگ وغیرہ کھیل کر کسی سے دوستی کر بیٹھی ہو اور اپنی رضا خوشی سے گھر چھوڑ کر گئی ہو؟ ساجد یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس کی نظر میں تو اس کی بیٹی ابھی صرف ایک معصوم سی بچی تھی۔ لیکن پولیس بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھی۔
کیونکہ ملک میں موبائل فون اور انٹرنیٹ کے بے جا استعمال کی وجہ سے ایسے سانحات روز سننے کو مل رہے ہیں۔ ساجد نے بتایا کہ صبا ایسا کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ اسکول سے واپسی پر تھوڑی دیر گھر میں آرام کرتی اور پھر مدرسے چلی جاتی تھی، کیونکہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ حفظ بھی کر رہی تھی۔ گھر میں بیٹھی شازیہ زارو قطار روتے ہوئے اپنے اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اس کی بچی کو کچھ نہ ہو اور وہ صحیح سلامت مل جائے۔ وہ بار بار اپنے خاوند سے کہہ رہی تھی کہ پولیس سے کہو ایک بار سکول کو بھی چیک کروا لیں۔ ساجد بھی بار بار انسپیکٹر سے یہی بات کہہ رہا تھا۔ رات بہت ہو گئی تھی، اس لیے پولیس انسپیکٹر نے ساجد کو گھر واپس بھیج دیا اور کہا کہ صبح کو وہ پھر سے بچی کی تلاش کا کام شروع کریں گے۔ اگلے دن اتوار تھا۔ ساجد نے پرنسپل کو ایک بار پھر فون کیا اور روتے ہوئے تقریباً اس کی منت کر ڈالی کہ سر پلیز ایک بار ہم اپنی تسلی کے لیے سکول کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پرنسپل نے بھی تعاون کیا اور سکول کے چوکیدار کو فون کر کے سکول پہنچنے کا حکم دیا۔ صبح 11 بجے کے قریب ساجد پولیس انسپیکٹر کے پاس جا پہنچا، جس نے اپنے چند اہلکار ساجد کے ساتھ بھیج دیے اور سکول کے چوکیدار نے سکول پہنچ کر سکول کا تالا کھول کر ان لوگوں کو سکول میں بچی کو ڈھونڈنے کی اجازت دے دی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے چھٹی کے بعد ایک ایک کلاس میں جھانک کر دیکھا تھا اور ساری کلاسیں خالی تھیں۔ سکول 2 منزلہ عمارت پر بنا ہوا تھا اور یہاں پر انٹر تک تعلیم کا انتظام تھا۔ سبھی کلاس روم چیک کر لیے گئے۔ اب باری پرنسپل کے دفتر کی تھی۔ جانے کیوں ساجد کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے قدم کچھ بھاری سے ہو گئے ہیں۔ بچی کی گمشدگی کی اطلاع پورے علاقے میں پھیل چکی تھی، اس لیے یہ خبر اس کے استادوں تک بھی جا پہنچی تھی۔ بچی کے ریاضی کے استاد حیدر علی بھی سکول پہنچ گئے تھے۔ وہ ساجد کے ساتھ دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور انہوں نے ساجد سے کہا کہ وہ بھی بچی کو ڈھونڈنے میں ان کی مدد کریں گے۔ حیدر علی ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا جسے اسکول کی انتظامیہ نے اس کی اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے ریاضی کے لیے استاد مقرر کیا تھا۔ پولیس نے چوکیدار سے کہا کہ وہ اسٹاف روم بھی کھول کر دکھا دے۔ یہ بات سن کر حیدر علی کے چہرے کی رنگت کچھ اڑ سی گئی تھی، لیکن وہ کوشش کر رہا تھا کہ کوئی بھی اس کی حالت پر غور نہ کرے۔ اسٹاف روم بھی چیک کر لیا گیا تھا۔ پولیس کی ٹیم بھی ناکام اور مایوس نظر آ رہی تھی۔ ابھی حیدر علی نے اسکول میں لگے ہوئے CCTV کیمرہ کی طرف دیکھ کر سب انسپیکٹر حسن علی سے کہا کہ ہمیں CCTV کیمرے کی فوٹیج بھی چیک کرنی چاہیے۔ اس سکول کے کمپیوٹر آپریٹر کو کال کر کے بلا لیا گیا تھا۔ اس نے سارے سکول کے کیمروں کی فوٹیج چیک کروانے میں پولیس والوں کی مدد کی، لیکن کہیں سے بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ گیٹ پر لگے ہوئے کیمرے میں بھی صبح کے باہر نکلتے ہوئے وقت کی فوٹیج نہیں تھی۔ ساجد یہ سب کچھ دیکھ کر ہمت ہار چکا تھا اور روتے ہوئے اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ اس کی بیٹی جہاں بھی ہو زندہ سلامت مل جائے۔ وہ لوگ اسکول سے واپس نکل رہے تھے، جبھی چوکیدار کی نظر پرنسپل آفس کے برابر میں بنے اسٹیشنری روم کی طرف پڑی، جس میں قیمتی چیزیں رکھی ہونے کی وجہ سے اس پر کافی بڑا اور بھاری تالا لگا ہوتا تھا۔ اس کی چابی صرف پرنسپل کے صاحب ہی پاس ہوتی تھی۔ چوکیدار نے اپنے سر کو جھٹکا اور سوچا کہ یہاں پر کیا ہوگا۔ جب پورے اسکول میں ہی بچی نہیں ملی، ہو سکتا ہے بچی اسکول سے باہر نکلی ہو اور کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہو۔ ریاضی کے استاد حیدر علی نے ساجد کو گلے لگا کر خوب سارا حوصلہ دیا اور بچی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ حیدر علی کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ سب لوگ اسکول سے نکلے تو چوکیدار نے دوبارہ سے اسکول کو لاک کر دیا۔ پولیس اب نزدیک کے ہاسپٹلز میں بھی
بچی کی موجودگی چیک کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اتوار کا دن بھی گزر گیا۔ اگلے دن پیر کی صبح کو رکشہ ڈرائیور حامد منہ اندھیرے اپنے بچوں کی روزی تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ سبزی منڈی جانے والے راستے پر جا کر کھڑا ہو جاتا، کیونکہ وہاں سے اکثر اسے سواری مل جاتی تھی۔ کچھ مزدور جو سبزی منڈی مزدوری کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے وہ صبح سویرے اس موڑ پر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس موڑ کے بالکل نزدیک ہی کچرے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ عام طور پر اس جگہ کو کچرا کنڈی کہا جاتا تھا۔ حامد اپنے رکشے کو کھڑا کر کے اس پر کپڑا مارنے لگا، جب ہی اس کی نظر کنڈی میں پڑے ہوئے ایک بہت بڑے شاپنگ بیگ پر پڑی۔ ایک بار تو حامد نے سر جھٹک کر اپنے کام کو جاری رکھا، لیکن جب اس کی نظر وہاں پر پھرنے والے آوارہ کتوں کی طرف پڑی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی انہونی کا خدشہ جاگا، کیونکہ کتے اس شاپنگ بیگ کو بھنبوڑ رہے تھے، جیسے اسے کھولنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اسی وقت حامد کی پہلی سواری چاچا نواز، جو اپنی دکان کے لیے صبح سویرے سبزیاں لینے منڈی چلا جاتا تھا، پہنچ گیا۔ ابھی انہیں یہاں کچھ دیر کھڑا ہونا تھا تاکہ رکشے میں دوسری سواری بھی سوار ہو سکے۔ حامد نے چاچا نواز کو کچرا کنڈی میں پڑے ہوئے اس شاپنگ بیگ کی طرف متوجہ کر کے کہا، چاچا، جب میں یہاں آ کے کھڑا ہوا ہوں تب اس شاپنگ بیگ پر نظر پڑی ہے۔ پتہ نہیں کسی نے کیا پھانکا ہے، لیکن کتے بار بار اس کی طرف جا رہے ہیں اور بیگ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چاچا نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر حامد سے کہنے لگا، بیٹا چلو چل کر دیکھتے ہیں، آج کل حالات کا کوئی بھی بھروسہ نہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا رہتا ہے۔ اور وہ دونوں جا کر شاپنگ بیگ کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگے تو انہیں یہ دیکھ کر بہت بری طرح سے جھٹکا لگا کہ وہ شاپنگ بیگ کسی انسانی وجود کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، کیونکہ شاپنگ بیگ سے کسی انسان کی جسمانی ساخت نظر آ رہی تھی۔ دونوں نے ارد گرد نظر دوڑائی اور واک کرتے ہوئے دو نوجوانوں کو بلایا۔ ان چاروں نے مل کر جب شاپنگ بیگ کو کھولا تو ان کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ اس شاپنگ بیگ میں ایک کم عمر لڑکی کا زخمی وجود بڑی بے رحمی کے ساتھ باندھ کر پھینکا گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ چاچا نواز نے اپنے وجود پر اڑی ہوئی گرم چادر اتار کر اس بچی کو ڈھک دیا اور کانپتی ہوئی آواز میں حامد سے کہنے لگی، نہ جانے کس ماں کا جگر کا ٹکڑا ہے یہ بچی، چلو پولیس کو اطلاع کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچی زندہ ہے۔ اسی وقت واک پر جاتے ہوئے ڈاکٹر صدیق صاحب کی نظر بھی کچرا کنڈی کے قریب کھڑے ہوئے ان چاروں نفوس پر پڑی تو وہ اپنی بیوی کو کچھ دیر رکنے کا کہہ کر ان کی طرف چلے آئے۔ جیسے ہی ان کی نظر اس معصوم بچی پر پڑی تو وہ بھی لرز اٹھے، کیونکہ وہ بھی دو معصوم بیٹیوں کے باپ تھے۔ انہوں نے فوراً قریبی پولیس اسٹیشن کو فون کیا اور پھر نہ جانے کس امید پر بچی کی نبض ٹٹولنے کی کوشش کی تو ایک دم سے وہ چونک اٹھے اور چیخ کر کہنے لگے، جلدی کرو، اسے ہاسپٹل پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بچی ابھی زندہ ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں کھڑے ہوئے سبھی لوگ چونک گئے اور حامد نے مدد طلب نظروں سے ڈاکٹر صدیق کی طرف دیکھا۔ انہوں نے سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی اپنی بیگم رخشندہ کو پکارا اور وہ بھی دوڑ کر نزدیک آ پہنچی۔ انہوں نے جلدی سے ڈاکٹر صدیق کی جیکٹ اتروا کر بچی کو پہنا دی تاکہ اس کی کچھ نہ کچھ پردہ پوشی ہو سکے، اور پھر انہی دونوں میاں بیوی نے بچی کو اٹھا کر رکشے میں رکھوایا اور حامد کے ساتھ اسے لے کر ہسپتال بھاگے۔ تھوڑی دیر میں یہ خبر پورے علاقے میں پھیل چکی تھی۔ صبح پچھلے کچھ دنوں سے ڈری سہمی سی رہنے لگ گئی تھی۔
وہ ایک ذہین طالبہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں ریاضی کے سر اسے بار بار کسی نہ کسی بات پر سزا دیتے تھے، اور وہ اس بات سے سہم سی جاتی تھی۔ اس نے یہ بات اپنے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، کیونکہ سر نے اسے کہا تھا اگر اس کے ماں باپ کو معلوم ہوا کہ وہ پڑھائی پر دھیان نہیں لگا رہی تو انہیں خاصی مایوسی ہو جائے اور لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ وہ جب بھی کلاس ورک کر رہی ہوتی، سر بالکل اس کے سر پر آ کر کھڑے ہو جاتے اور بار بار اس کی گئی مشق میں خامیاں نکالتے رہتے، اور پھر اس کی غلطی کو ٹھیک کروانے کے لیے جھک کر اس کے اتنے قریب ہو جاتے کہ صبا کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ صبا اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کلاس کا حصہ تھا یا پھر کچھ اور ہی۔ اسی مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے صبا کی پڑھائی بھی متاثر ہو رہی تھی۔ جہاں وہ دوسرے سبجیکٹس میں اچھے نمبر لاتی تھی، وہیں پر ریاضی اس کی کمزوری بنتی جا رہی تھی۔ ہر ٹیسٹ میں اس کے نمبر کم سے کم ہوتے جا رہے تھے۔ ریاضی کے سر اکثر اسے کہتے کہ اگر وہ چاہے تو وہ اسے فری میں ٹیوشن بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن صبا یہ کہہ کر انکار کر چکی تھی کہ اسے اسکول سے جلدی جا کر اپنے مدرسے جانا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا حفظ کچھ روز میں پورا ہی ہونے والا ہے اور پڑھائی کافی ٹف چل رہی ہے۔ اس پر میتھ کے سر کہتے تھے کہ اسی وجہ سے وہ اپنی سکول کی پڑھائی پر دھیان نہیں دے پا رہی، کیونکہ اس نے مدرسے کی پڑھائی کو حد سے زیادہ سر پر سوار کر رکھا ہے۔ صبا ایک معصوم سی بچی تھی، ان کی یہ بات سن کر وہ خاموش ہو جاتی۔ سکول میں منتھلی ٹیسٹ ہو رہے تھے، جبھی ان کے ریاضی کے استاد نے کہا کہ وہ ان کو ریاضی کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ انہیں امتحانات میں مشکل پیش نہ آئے، اور اس کے لیے انہوں نے کافی دنوں تک سکول میں ہی بچوں کو ریاضی کی پریکٹس بھی کروائی تھی۔ بار بار ٹوکنے کی وجہ سے صبا شدید دباؤ کا شکار تھی، اور وہ بھی اس کی شخصیت میں عجیب سا بدلاؤ آ گیا تھا۔ وہ ہر ایک سے خوفزدہ رہنے لگ گئی تھی۔ وہ اپنے ٹیسٹ کا پیپر حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور ریاضی کے سر بار بار اسے روک ٹوک رہے تھے۔ اس کا ہر جواب غلط ہے۔ وقت پورا ہونے پر سر نے سب بچوں سے ان کے پرچہ جات لے لیے، اور پھر اگلے روز جب ان سب کو رزلٹ ملا تو سویرا بری طرح سے فیل ہو چکی تھی۔ صبا کی کارکردگی بھی کسی سبجیکٹ میں اتنی خاص اچھی نہ تھی جتنی اس بار میتھ میں ہوئی تھی۔ سر نے ساری کلاس کے سامنے بہت دکھ اور افسوس کا اظہار کیا تھا اور کہا کہ صبا بیٹا، میں سب بچوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہوں۔ میں کب سے تمہیں کہہ رہا تھا کہ تمہیں میتھ کی ٹیوشن کی ضرورت ہے، مگر تم نے میری بات نہیں سنی۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے تمہیں فیل دیکھ کر۔ کلاس کے سبھی بچے صبا پر ہنس رہے تھے۔ یہ دیکھ کر صبا کی ہمت بالکل جواب دے گئی اور وہ رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر سر جلدی سے اس کے نزدیک ہوئے اور اس کا کندھا تھپ تھپا کر کہنے لگے، لگتا ہے مجھے تمہارے والدین سے بات کرنی چاہیے تاکہ وہ تمہاری پڑھائی کے سلسلے میں تمہاری کوئی مدد کر سکے اور تمہیں کسی اچھی جگہ پر ٹیوشن لگوا سکیں۔ یہ سن کر صبا اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ ان کے گھر کے حالات اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے کہ وہ پرائیویٹ سکول کی بھاری فیسیں دینے کے بعد بھی ٹیوشن کو افورڈ کر سکتی۔ سر اسے اتنا کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ جیسے ہی بریک ہوئی، صبا ڈر کے مارے فوراً اسٹاف روم کی طرف گئی تاکہ سر سے بات کر کے انہیں اپنے گھر فون کرنے سے روک سکے، لیکن سر اسٹاف روم میں نہیں تھے، بلکہ وہ اس کو کیمسٹری لیب سے نکلتے ہوئے نظر آ گئے تھے۔ اس طرف زیادہ لوگ نہیں آتے تھے۔ سر اسے دیکھ کر مسکرانے لگے، پریشانی سے ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، سر میں بہت زیادہ محنت کر کے میتھ کی تیاری کروں گی، لیکن پلیز آپ میرے گھر فون مت کیجیے گا، کیونکہ میرے ابو ایسا سن کر ہی پریشان ہو جائیں گے۔
سر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے صبا، میں تمہارے ابو کو فون نہیں کروں گا، لیکن اس بارے میں ہم چھٹی کے بعد بات کریں گے آرام سے۔ فی الحال میری کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ تم ایسا کرنا، آج جلدی گھر مت جانا، بلکہ چھٹی ہو تو تم یہاں لیب میں آ جانا، میں تمہیں یہیں ملوں گا۔ صبا معصوم نادان بچی تھی، اسے سر کے خطرناک ارادوں کی سمجھ نہیں آئی، اور جیسے ہی چھٹی کی بیل بجی وہ اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے کیمسٹری لیب کی طرف چل دی۔ سر نے اسے دیکھ کر ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ لیب کے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی پورا اسکول خالی ہو چکا تھا۔ چوکی دار پوری کلاسز کو چیک کرتا ہوا سٹاف روم کی طرف چلا گیا تو حیدر علی نے اس سے چابی مانگی، یہ کہہ کر کہ وہ اپنا ضروری سامان سٹاف روم میں ہی بھول گیا ہے، اور ساتھ ہی اسے 1000 روپے نکال کر دیے کہ وہ جا کر اس کے لیے کولڈ ڈرنک اور کچھ کھانے پینے کا سامان لائے، کیونکہ اس کی والدہ آج عزیزوں کی طرف گئی ہوئی ہے اور وہ باہر سے ہی کھانا لے کر گھر جائے گا۔ اکثر ٹیچر چھٹی سے پہلے یا بعد میں چوکی دار سے اپنے چھوٹے موٹے کام کرواتے رہتے تھے، اس لیے وہ بھی پیسے لے کر فوراً سے سامان لینے چلا گیا، اور حیدر علی نے بڑی صفائی کے ساتھ بیرونی گیٹ کی اضافی چابی نکال لی۔ وہ صبح کی طرف سے بے فکر تھا، کیونکہ کیمسٹری لیب میں بیٹھا ہوا اس کا دوست اور اسکول کا کمپیوٹر آپریٹر اس کا رازدار اور ساتھی تھا۔ جب چوکی دار واصف حیدر علی کا مطلوبہ سامان لے کر واپس لوٹا تو اس وقت حیدر علی بیرونی دروازے کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حیدر نے چوکی دار سے کہا، واصف، میں نے سٹاف روم کو بند کر دیا ہے، اب اسکول بند کر دو کیونکہ چھٹی کو کافی دیر ہو چکی ہے۔ تم بھی گھر جاؤ اور میں بھی جاتا ہوں۔ اور ساتھ ہی جیب سے 500 روپے نکال کر چوکی دار واصف کی طرف بڑھا دیے تو چوکی دار کے چہرے پر بھی خوشی کے تاثرات پھیل گئے۔ حیدر علی اکثر ہی چوکی دار کو کچھ نہ کچھ دیتا رہتا تھا، یہ کہہ کر وہ اس کی مالی حالت سے واقف ہے۔ وہ دونوں اسکول بند کر کے اپنے راستوں پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حیدر کے فون پر اس کے دوست ہارون کا میسج آیا اور مسکراتا ہوا اپنے شکار کی طرف چل دیا۔ وہ اسکول کا بیرونی دروازہ کھول کر اسکول میں داخل ہوا۔ اسکول آبادی سے تھوڑا ہٹ کر بنا ہوا تھا، اس لیے کسی بھی بات کا خطرہ نہیں تھا، اور ساتھ ہی ہارون نے اسکول کے CCTV کیمرے کو کچھ دیر کے لیے بند کر دیا۔ جس وقت صبا لیب کی طرف جا رہی تھی، سامنے ہی صبا مکمل بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ ہارون نے صبا کو جوس میں ملا کر بے ہوشی کی دوا دے دی تھی۔ جب وہ لیب میں بیٹھ کر حیدر علی کا انتظار کر رہی تھی، دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے صبا کی طرف بڑھے۔ ان لوگوں نے اپنا مقصد پورا کیا، لیکن تکلیف کی وجہ سے بے ہوشی کی دوا کا اثر کم ہوا اور صبا نے ان شیطانوں کی طرف دیکھ کر چیخنا چلانا چاہا تو اسی وقت حیدر اور ہارون نے اس کی آواز کو دبانے کے لیے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، اور ان لوگوں نے کئی بار اپنا شیطانی عمل دہرایا اور صبا کی دبی دبی چیخوں سے سکول کی سنسان عمارت جیسے لرز اٹھی۔ ہارون نے اسے دوبارہ سے بے ہوش کر دیا۔ وہ لوگ ذرا بھی نہیں گھبرائے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے سارے ثبوت مٹائے اور بچی کو اٹھا کر اسٹیشنری روم میں بند کر دیا تاکہ رات کو اسے ٹھکانے لگا سکیں۔ صبا کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی کہ وہ انہیں نہیں پہچان نہ پاتی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے ہرگز زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ رات ہوئی تو بڑی خاموشی کے ساتھ دونوں دوستوں نے لوڈ شیڈنگ کے وقت بچی کو اسکول سے نکالا۔ وہ اب تک بے ہوش تھی اور انہوں نے اسے شاپنگ بیگ میں بند کر کے رکھا تھا، اور جلدی سے جا کر ایک ویران سی نظر آنے والی کچرا کنڈی پر اس کو پھینک دیا۔
انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے صبا کا گلا دبا کر اسے ختم کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن خوش قسمتی کہیں یا بد قسمتی کے جلد بازی میں وہ دونوں تسلی نہیں کر پائے تھے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلے روز اتوار کو جب انہیں پرنسپل کی جانب سے صبا کی گمشدگی کی اطلاع ملی تو وہ جان بوجھ کر اس کے باپ کو حوصلہ دینے کے لیے سکول پہنچے تھے اور چوکیدار کے ساتھ مل کر بچی کی تلاش بھی کی تھی تاکہ پولیس اور بچی کے والدین کی نظر میں وہ ان کے ہمدرد نظر آئے۔ ڈاکٹر صدیق اور ان کی بیگم رخشندہ رکشہ ڈرائیور حامد کے ساتھ بچی کو لے کر ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر صدیق اسی علاقے کے جانے مانے ڈاکٹر تھے، اس لیے ان کے کہنے پر بچی کا فوراً علاج شروع کر دیا گیا تھا۔ پولیس ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ جب بچی کو دیکھا گیا تو پولیس کو معلوم ہوا یہ وہی بد نصیب بچی ہے جس کے ماں باپ اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ پولیس نے فوراً ہی ساجد کو اطلاع دی تو شازیہ اور ساجد روتے پیٹتے ہاسپٹل کی طرف بھاگے۔ معصوم سی صبا کی حالت بہت بری تھی، لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے طبی امداد مل گئی اور 10 گھنٹے کے بعد اسے ہوش بھی آ گیا۔ شدید قسم کے ذہنی صدمے کا شکار تھی۔ ڈاکٹر نے پولیس اور اس کے ماں باپ کو اس سے کچھ بھی پوچھنے سے منع کر دیا اور کہا کہ جیسے ہی اس کی حالت سنبھلے گی انویسٹیگیشن تب کی جائے گی۔ بچی کا میڈیکل ہوا، بچی کے ساتھ ظلم ہوا تھا، یہ رپورٹ میں ثابت ہو گیا۔ 3 روز کے بعد جب صبا کی ذہنی اور جسمانی حالت سنبھلی تو اس نے پولیس کو اپنا بیان دیا اور پولیس فورس حیدر علی اور ہارون کے گھر جا پہنچی انہیں گرفتار کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہنچ کر انہیں علم ہوا کہ وہ دونوں پہلے ہی شہر چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ اخبارات میں یہ خبر چھپ چکی تھی، اس لیے پولیس کے اعلیٰ حکام بھی حرکت میں آ گئے تھے۔ شہر کے معززین اور اہل محلہ اکٹھے ہو کر ساجد کے ساتھ کھڑے تھے۔ پولیس نے سکول کے پرنسپل اور چوکیدار کو بھی اپنی حراست میں لے لیا اور دونوں مجرمان کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے تھے۔ 2 روز کے بعد ایک خفیہ اطلاع پر پولیس نے قریبی شہر میں چھاپا مار کر دونوں کو ایک ساتھ گرفتار کر لیا۔ بچی کے ماں باپ کا کہنا تھا کہ وہ ان ظالموں کو کبھی معاف نہیں کریں گے اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے۔ پولیس انسپکٹر کو بھی ان دونوں پر بہت زیادہ غصہ تھا، اس لیے انہوں نے حیدر علی اور ہارون کو گرفتار کرتے ہی ان کی اچھی خاصی مرمت کی۔ باقی بچوں کے والدین بھی اس موقع پر ساجد اور شازیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کیونکہ سبھی کو اپنی اولاد پیاری تھی۔ اگر اسکول اور کالجوں میں بھی بچے اور بچیاں درندوں سے محفوظ نہیں تو پھر اور کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ مجرمان کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہوا تو انکشاف ہوا کہ وہ 9th اور میٹرک کے بچوں کے ساتھ بھی غلط حرکات کی کوشش کر چکے ہیں اور انہیں بلیک میلنگ کے ذریعے اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کی شیطانی خواہشات کو پورا کریں۔ پرنسپل کی ضمانت ہو گئی، چوکیدار بھی اس معاملے میں ملوث نہیں نکلا۔ صبا کی ذہنی اور جسمانی حالت کافی زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے صبا کے ماں باپ کو مشورہ دیا کہ انہیں اپنی بچی کو ہر قسم کے ذہنی دباؤ سے دور رکھنا ہوگا، اس لیے صبا کا اچھے سے اچھا علاج جاری تھا۔ ڈاکٹر صدیق اور ان کی بیگم اس پورے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے کیونکہ رخشندہ بیگم انسانی حقوق کی تنظیم سے وابستہ تھی۔ چند ماہ بعد دونوں مجرمان کو اس گناہ کی سخت سزا سنا دی گئی۔ پولیس کا کردار اس سارے معاملے میں قابل تعریف رہا، لیکن ساجد اور شازیہ بہت برے معاشرتی دباؤ کا شکار ہو گئے۔ ان کے رشتہ دار طرح طرح کی باتیں کر کے انہیں اور اس کی بچی کو پریشان کرتے رہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ڈاکٹر صدیق نے انہیں یہ شہر چھوڑنے کا مشورہ دیا
اور ساجد کے لیے اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ کر دوسرے شہر میں روزگار مہیا کروا کر اس کے پورے خاندان کو دوسرے شہر میں شفٹ کر دیا۔ شہر چھوڑ کر آ جانے سے دنیا کی تلخ باتوں سے تو پیچھا چھوٹ گیا، لیکن صبا ہر وقت ڈری سہمی سی اپنے گھر میں بند رہتی۔ اس کے ماں باپ نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ دوبارہ سے اپنی تعلیمی سلسلہ شروع کر لے، لیکن وہ بہت بری طرح سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار رہنے کی وجہ سے وہ شدید بیمار ہو گئی۔ اسے چھوٹے دونوں بھائی دوبارہ سے اسکول جانے لگے۔ صبا بیٹھے بیٹھے چیخیں مارنا شروع کر دیتی، کبھی اپنی ماں سے کہتی کہ وہ لوگ واپس آ جائیں گے۔ ساجد نے صبا کے علاج کی ہر ممکن کوشش کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے۔ صبا 15 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک روز اس کا چچا زاد کزن ان کے گھر رہنے کے لیے آ گیا۔ اس کے ماں باپ نے اسے ساجد کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ عمر نامی یہ لڑکا کافی تیز ترار تھا۔ وہ صبا کے بارے میں جانتا تھا۔ اس نے 6 ماہ میں پورے گھر کا اعتبار حاصل کیا۔ صبا بھی اب گمسم سی گھر میں ادھر سے ادھر گھوم لیتی تھی۔ ماں کے کہنے سے چھوٹا موٹا کام بھی کر دیتی تھی۔ وہ عمر کو بھائی کہتی تھی کیونکہ عمر اس کے نزدیک اس کے چچا زاد کزن اس کا بھائی تھا۔ ایک روز ساجد دکان پر تھا۔ شازیہ کی ایک دور کی رشتہ دار اچانک فوت ہوئی تو اس کو اچانک سے وہاں جانا پڑا۔ صبا کے دونوں بھائی اسکول تھے۔ عمر ساجد کی دکان سے یہ کہہ کر نکلا کہ اسے کسی ضروری کام سے مارکیٹ جانا ہے۔ صبا گھر پہ اکیلی تھی۔ اس کی ماں نے اسے تاکید کی تھی کہ کسی غیر کے لیے دروازہ نہ کھولے، جب اس کے بھائی اسکول سے واپس آ جائیں تبھی دروازہ کھولے۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ صبا گھر کی صفائی کر کے اب ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کارٹون دیکھ رہی تھی، جبھی باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ صبا نے جا کر پوچھا تو باہر سے اسے عمر کی آواز سنائی دی، صبا دروازہ کھولو، مجھے چچا جان نے گھر بھیجا ہے۔ جب تک چاچی واپس نہیں آتی میں گھر پر رہوں گا۔ صبا نے دروازہ کھول دیا اور مڑ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ عمر نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان رکھی تھی اور وہ اٹھ کر صبا کے پیچھے گیا، اور جیسے ہی اس نے صبا کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی، صبا نے اسے دھکا دے کر زمین پر گرایا اور خود چیختی ہوئی باہر کی طرف بھاگی۔ اسی وقت اس کی پڑوسن بازار سے سامان لے کر رکشے سے اتر کر اپنے گھر جا رہی تھی۔ صبا اپنا دروازہ کھول کر بھاگتے ہوئے سڑک پر جا پہنچی تھی۔ صبا کی پڑوسن کو معاملے کی سمجھ آ گئی۔ اس نے ارد گرد کے پڑوسیوں کو اکٹھا کر لیا۔ عمر اس صورتحال سے بری طرح سے گھبرا گیا۔ 2-3 بزرگ شہریوں اور عورتوں نے مل کر عمر کی اچھی خاصی درگت بنا ڈالی اور ساجد کو بھی فون کیا۔ وہ بیچارہ ہانپتا کانپتا گھر بھاگا۔ وہ حیرت اور صدمے سے چور اپنے سگے خون کو دیکھ رہا تھا، جس نے اس کی معصوم بچی پر صرف یہ سوچ کر ہاتھ ڈالا کہ وہ پہلے اس حادثے کا شکار ہو چکی ہے، اس لیے وہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا لے۔ محلے والوں نے مار مار کے عمر کا حال برا کر رکھا تھا۔ وہ اپنے چچا کو دیکھتے ہی ان کے پاؤں میں گر گیا اور ان سے التجا کرنے لگا کہ وہ اسے بچا لیں۔ ساجد نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ کر اسے خوب مارا اور پھر گھر سے باہر پھینک دیا، اور پھر اپنے بھائی کو کال کر کے اسے سخت برا بھلا کہا اور اسے اس کے بیٹے کا کارنامہ بتایا۔ بیٹی اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور ساجد زاروں قطار روتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس دنیا میں بیٹی کا باپ ہونا کتنا بڑا جرم ہے۔ پہلے بھی بنا قصور کے اس بچی کی زندگی تو ظالم انسانوں نے تباہ کر ڈالی، اور اب اس کا اپنا بھتیجا یہ ظلم کرنے چلا تھا۔ شازیہ کو بھی یہ اطلاع ملی تو وہ بھی صدمے سے بے حال ہو گئی۔ ساجد اور شازیہ نے مل کر یہ قسم کھائی کہ وہ اب کسی بھی رشتے کا کبھی بھروسہ نہیں کریں گے اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔
چاہے کوئی کتنا بھی قریبی ہو، اپنے بچوں کے معاملات میں کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں۔ اگر آپ کا بچہ یا بچی کسی استاد، رشتہ دار، کزن یا پھر کسی جاننے والے سے گھبراتا ہے تو فوراً سے اسے اعتماد میں لے کر اس سے وجہ معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، صبا تو خوش قسمت تھی کہ اس کی جان بچ گئی، لیکن ہر روز ایسے بہت سے بدقسمت بچے ظالموں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول پر بھی نظر رکھیں، اور اگر کسی بچے کو کسی مشکل میں دیکھیں تو فوراً سے اس کی مدد کر دیں، کیونکہ کل کو اس کی جگہ آپ کا اپنا بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔